بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسناته وساءتك سيئاته فأنت مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ہم نے 7 اور 8 پڑھی ہے اور اس کے ساتھ سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ایک بڑی مشہور حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام اپنی زندگی کے سب سے بڑا سرمایہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایمان نصیب کیا ہے. سب سے بڑا سرمایہ صحابہ کرام اپنا جو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا فضل جو کیا وہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اس ایمان نصیب کیا. اسی لیے جس انسان کے نزدیک جس چیز کی جتنی قدر و قیمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کی وہ حفاظت کرتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ چونکہ ایمان ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت تھی، اس لیے ایمان کو ہر ایسی چیز سے بچاتے تھے
جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہو، اور ہر ایسی چیز کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے جس سے ان کا ایمان باقی رہے، ایمان ان کا بڑھتا جائے۔ یہاں چنانچہ ذرا دیکھیں صحیح بخاری کی کا ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، چونکہ قرآن پاک نے کہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے ایمان والوں کا کمال ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، دین کی باتیں کی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بس اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ذرا ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ان کا حضرت معاذ ابن جبل ان کے دروازے سے راستہ گزرا ہوا تھا، جس گلی میں ان کا گھر تھا، ایک طرف ان کا گھر ہے تو دوسری طرف اور دوسرے کا مکان ہے، وہ بیچ سے جو راستہ نکلا تھا اپنے اس دروازے پر بیٹھ جاتے تھے۔ نہ ہوا خوری کا معاملہ ہے نہ اور کوئی چیز، صرف اس لیے بیٹھ جاتے کہ جب بھی کوئی صحابی ادھر سے گزرتے، کوئی مسلمان گزرتے، کہتے تعال، وہ سلام کرتا، اللہ کے رسول کے صحابی معاذ ابن جبل بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوشی میں سلام کرتا، سلام کر کے جب فارغ ہوتا جواب دیتے تو پوچھتے میاں کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تعال نجلس بنا نؤمن ساعتن، ارے بھائی دنیا کا تو سارا کام چلتا رہے گا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ ایمان تازہ کر لے۔ یہ معاذ بن جبل کا دستور تھا کہ تعال نجلس نؤمن ساعتن بنا نؤمن ساعتن، آؤ بھائی دنیا کا کام تو چلتا رہے گا، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، دین کی باتیں کر لیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ دوسری روایت بڑی اہم ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں صحابہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی کتنی کوشش کیا کرتے تھے۔ امام طبرانی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعض صحابہ کا یہ دستور تھا، جب کسی مسلمان سے یا کسی صحابی سے ملتے علیک سلیک ہو جاتی، السلام علیکم وعلیکم السلام جب ہو جاتا، خیریت پوچھنے کے بعد تو ایک صحابی کہتے ہیں میرے بھائی اقرأ علینا سورۃ العصر، ذرا کم سے کم، ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے لیکن کم سے کم سورۃ العصر تلاوت کر دو، میں سن لوں تاکہ ہمارا اور اب دونوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ ایمان کے تازہ کرنے کی، ایمان کے بڑھانے کی ان کے اندر فکر ہوتی تھی۔ یہ اسی طرح سے اسی لیے بہت زیادہ صحابہ سوچتے تھے کہ ایمان تو لا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور کلمہ پڑھ لینا بس کافی سمجھتے ہیں، وہاں اتنی قربانیاں دے دینے کے بعد ایمان لائے، ایمان کے خاطر کتنی کتنی تکلیفیں کافروں نے دی، ہجرت کیے، ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، قرابت دار، رشتے دار سب کو چھوڑ کر کے، کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ صحابی کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس کے باوجود لوگ کیا کہتے ہیں، سوچتے ہیں کلمہ تو پڑھے لیکن ایمان پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا، فکر رہتی تھی 24 گھنٹے ان کو یہ فکر، اسی لیے بار بار پوچھ رہے اللہ رسول یہ ایسا کروں گا تو کیا ملے گا۔ تو ایک دن اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے اور کئی صحابہ سے حدیث مروی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ مل ایمان، ہم ایک زمانے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہیں لیکن آپ بتائیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے، میں مومن بن چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہی فکر ہمیں اور آپ کو پیدا کر دے گا۔ دنیا کی فکر تو ماشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہو گئے جا کے سوتے ہیں تو دنیا داری کے بنا پر 2 بجے ساری رات نیند ہی نہیں آتی، کوئی ٹینشن لے کے دنیا داری کے لیے، اور یہاں دین کا معاملہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی، کوئی خاتون پاس پڑوس کی ملنے کے لیے آئی، چلے آج امام صاحب ان کے گھر جاؤں گی، بیوی سے مل کر کے آؤں۔ تو وہ بیچاری آئی تو جو چٹائی رکھی ہوئی تھی وہ چٹائی بالکل گیلی تھی، چٹائی سمجھتا نا، قالین نہیں تھا، وہ چٹائی گیلی ہے، پوری چٹائی گیلی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ پانی گر گیا ہے یا
گھر میں کوئی معاملہ ہوا تو بیچاری بیٹھ گئی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی آئی تو وہاں بیٹھنے لگی تو مہمان عورت نے کہا باجی اس پر نہ بیٹھیں, آپ نے خیال نہیں کیا کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ, دیکھا کسی بچے نے پیشاب کیا, آپ کی چٹائی نجس ہو گئی ہے, مصلی سمجھ لیں کہ ناپاک ہو گیا, کسی بچے نے پیشاب کیا, آپ اس پر نہ بیٹھیں. کہنے لگی نہیں یہ بچے نے پیشاب نہیں کیا. امام صاحب نماز تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے اتنے آنسو ٹپکتے ہیں کہ چٹائی گیلی ہو گئی جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو. اللہ اکبر, یہ ہے ہمیں کتنی فکر ہے. ہم مسلمان ہو جانا کافی, کبھی یہ نہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کبھی یہ نہیں ٹٹولتے کہ باقی ہمارے پاس ایمان ہے کہ بس زبان سے تو مسلمان ہے لیکن دل جو ہے ایمان سے کھوکھلا ہوا ہے. صحابہ کو فکر ہے, یا رسول اللہ مل ایمان, ہمیں پتا کیسے چلے کہ میں مومن بن چکا ہوں, ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میاں بہت آسان ہے, ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں, ایک میزان, اسی میزان پر ہر وقت اپنا وطن کر لیا کرو کہ مومن ہے ہو یا کہ نہیں ہے. یا رسول بتائیے. آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا, جب نیکیوں سے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے, نیکیوں سے تمہارے دل میں فرحت اور مسرت خوشی محسوس ہو, وساعت کا سیئاتوں کا, اور برائی شیطان کروا دے کہ تم کو بے قراری, بے چینی, رونا, قلق, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو فانت مومن, تب سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے, تم مومن بن چکے ہو. اللہ اکبر, یعنی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہر آدمی ہم میں سے اپنے ایمان کا اندازہ لے کہ کتنا ایمان اس کے اندر ہے. ہمیں ایک حدیث اور یاد آئی, امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نقل کرتے ہیں, بڑی طویل حدیث ہے. کسی اور موقع پر امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح شام جو صحابی تھے, انہوں نے کہا امیر المومنین یہاں کے عیسائی لوگ جو ہیں یا جو مسلمان ہو گئے, وہ بھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے عیسائی کرسچن ہیں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیر المومنین عمر ایک مرتبہ آ جائے تو ہم سب لوگ تو نہیں جا سکتے, اگر عمر یہاں ہمارے یہاں آ جائے گا تو ہم سارے چھوٹے بڑے اس کا دیدار کر لیں گے, اس کی ملاقات ہو جائے گی, ان سے ملاقات ہو جائے گی, اور پھر جو معاہدہ ہوگا اس پر دستخط بھی کر دیں گے. فاتح شام نے لیٹر لکھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ گئے. بڑی جانے کا واقعہ کس انداز سے گئے انشاءاللہ کسی اور موقع پر کہ دنگ رہ گئے. امیر المومنین ہے, بڑا پرلطف اور دلچسپ سفر تھا. واپسی میں ایک مقام پر پہنچے, جابیہ نام, اس کا نام جابیہ تھا. جابیہ پہنچے, پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, سارے لوگ کھا پی کر کے فارغ تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا ایھا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا. اے لوگو یقین جان لو آج میں تمہارے درمیان ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں, وہی پیغام لے کر کے جو کسی زمانے میں اللہ کے رسول ہمارے درمیان کچھ پیغام لے کر کے کھڑے ہوئے تھے. پھر سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلا پیغام اوصیکم باصحابی, میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میری صحابہ کے ساتھ محبت کرنا, میرے صحابہ کا احترام کرنا, میرے صحابہ کی عزت کرنا. پھر بیان کرتے کرتے فرمایا اے لوگو, اللہ کے رسول کا خطبہ بیان کریں, الا سن لو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من سرت ہو حسنات ہو وساعت ہو سیئات ہو فہو مومن. ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ تمہارے اندر کس انداز کا ایمان ہے, کتنا بڑا, کتنا چھوٹا, کتنا قوی, کتنا کمزور. ہمیشہ اندازہ لگا لینا. کیا من سرت ہو حسنات ہو وساعت ہو سیئات ہو فہو مومن, جس کے دل نیکیوں سے خوش ہو, نیکیوں سے باغ باغ ہو, اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. جس انسان کو کوئی بھی نیکی سامنے آنے کے بعد یا کوئی نیکی سن لینے کے بعد
اس کے کرنے کا شوق و جذبہ بےقراری پیدا ہو جائے، یا کوئی نیکی کرنے کے بعد دل میں خوشی محسوس ہو لیکن برائی سامنے آ جائے تو، یا برائی شیطان کروا دے تو اس سے نفرت ہو، اور نفرت کتنی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اندازہ لگائیں ہمیں برائی سے کتنی نفرت ہو۔ شیطان اگر کوئی گناہ کروا دے یا ہمارا نفس امارہ تو ہمیں کتنا برا گزرنا چاہیے، ہمیں کتنا ناگوار گزرنا چاہیے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا علی رضی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک موقع پہ کہا، لوگوں میں تمہیں 2 حدیثیں سناؤں گا، اللہ اکبر، لوگوں میں تمہیں 2 حدیثیں سناؤں گا۔ پھر کہتے کیا ہے؟ ایک ہمارے پاکٹ کے ہے، دوسری اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ کیا مطلب؟ ایک ہمارا اپنا قول ہے اور دوسرا جو ہے اللہ کے رسول کا۔ پھر اپنا قول بتایا، کہا دیکھو مومن کا معاملہ یہ ہے، اللہ اکبر، مومن کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ ابو عبداللہ بن مسعود اتنے پائے کے صحابی کہتے ہیں مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مکھی کے پر کے برابر گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے جو ادنا سے ادنا درجے کی ہے، مکھی کے پر کے برابر، تو مکھی کے پر کے برابر اتنا چھوٹا گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اس کو اتنی بے قراری، اتنی بے چینی، اتنی پریشانی ہوتی ہے، معلوم پڑتا ہے پہاڑ اس کے سر پر رکھا ہوا ہے، اس کو سکون نہیں حاصل۔ اور ہوا کیا ہے؟ برائی کتنی بڑی کی ہے؟ مکھی کے برابر۔ یہ ہے میرے بھائی ایمان کا۔ مومن اگر ہے تو اس سے مکھی کے پر کے برابر شیطان نے برائی کروائی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا دل اتنا دکھی ہوتا، اتنا ٹینشن، اتنی پریشانی، بے قراری اس کو لاحق، بے چینی لاحق ہوتی ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف اگر منافق ہو، وہ بھی سنے، مومن نہیں ہے، منافق ہے، تو پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر ڈالتا ہے تو اس کو اتنا بھی الجھن نہیں ہوتی جتنا ناک پر مکھی بیٹھنے کے بعد ہوتی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان اور غیر مومن کا طریقہ۔ مومن ہے ادنا درجے کا، مکھی کے پر کے برابر گناہ کرتا ہے تو اس کو کتنی بے چینی، کتنی پریشانی، معلوم پڑتا ہے پہاڑ ہمارے سر پر کوئی سکون ہی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر ایمان سے خالی ہے دل، منافق ہے، کافر ہے، تو پہاڑوں کے برابر گناہ کرنے کے بعد اسے اتنا بھی نہیں احساس ہوتا جتنا احساس مکھی یا مچھر بیٹھ جائے ناک پر تو اس کو جتنی بے چینی ہوتی ہے، پہاڑ کے برابر گناہ کرنے سے اتنی بھی بے چینی اس کو نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ہونا چاہیے یہ ایک معیار، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نیکیوں سے آپ بیٹھے ہیں، موقع مل گیا ہے، قرآن نظر آ گیا یا کچھ صورتیں یاد آ گئیں، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ بھولے ہوئے تھے، غافل تھے، اب آپ کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے میں اتنی خوشی محسوس ہو کہ آپ کا دل سننے کا، پڑھنے کا، لگے رہنے کا دل چاہے، اور برائی سے نفرت ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد بن حنبل کی روایت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام اس چیز کی دعا مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ مومن اپنے بارے میں سوچ لے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، اس کا ایک میزان، نیکیوں سے اس کے دل پر کیا کیفیت، برائی ہو جاتی ہے تو اس کے نفس کا کیا کیفیت رہتی، اپنے سے پتہ لگائے۔ اسی لیے اللہ رسول بہت پابندی سے ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ دعا یاد کر لو، ام المومنین کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پابندی سے دعا کرتے، کیا؟ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ مجھے اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لے، اے اللہ
مجھے اپنے ان نیک محبوب بندوں میں شامل کر لے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور برائی ہو جاتی ہے تو دل اتنا ملامت کرتا ہے کہ جب تک توبہ استغفار نہ کرنے انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چل گیا کہ توبہ پر آمادہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کا یہی ایمان۔ لیکن کون سا ایمان؟ جس ایمان والے کو برائی سے نفرت ہوگی اور برائی سے بےقرار بے چینی ہوگی تو اس کا ایمان، اس کا تقوی، نفس امار، اس کا نفس مجبور کرتا ہے کہ بھائی تم نے اگر گناہ کر لیا ہے تو اس سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ رب کے سامنے رو کر کے توبہ استغفار کر لو۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے یہ سورۃ الحجرات کی ان دونوں آیتوں میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے بڑے فضل و کرم میں سے ایک فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت اور برائیوں کی نفرت پیدا کر دے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے لوگو، اوپر والے رب نے بڑا کرم کیا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں تمہارے اوپر، مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور صحابہ کرام پر آیت نازل ہوئی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ مومنوں، اللہ نے تم پر بڑا کرم کیا ہے، کیا؟ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان والی چیزوں کی تمہارے دلوں میں محبت پیوست کر دی۔ ایمان کا شوق جذبہ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ۔ حبب الیکم الایمان، ایمان اور ایمان والی چیزوں، ایمانیات کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیا۔ پھر اور کیا؟ ماشاء وزینہ فی قلوبکم، صرف محبت ہی نہیں پیدا کیا ہے، تمہارے دلوں کو ایمان والی چیزوں سے سجا دیا، ڈیکور کر دیا۔ اللہ، ڈیکور بولتے ہیں نا، تزئین کر دینا۔ چلے جاؤ جہاں مخفی لگانے کا اور طرح طرح سے گاڑی سجانے کا ہوگا، وہاں کیا لکھا رہتا ہے؟ تزئین للسیارات۔ پورے وہی ہے تزئین، یعنی گاڑی کو خوبصورت۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو رب کا کتنا بڑا کرم۔ حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیوست کر دیا۔ اور سبحان اللہ، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کیسے پیوست کیا؟ اسے بشاشت الایمان، اسی کا نام کیا؟ بشاشت الایمان۔ بشاشت الایمان کیا چیز ہے؟ مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ اکبر، جیسے ایک اسپنج آتا ہے، آج کل پتہ نہیں ہے، پہلے کچن میں لوگ رکھے رہتے، آج کل رکھے رہتے کہ نہیں رہتے، کیونکہ سب ترقی ہو گئی دنیا، آٹومیٹک اسپنج رکھا رہتا ہے۔ کیا کام ہے؟ یہ پانی وہاں گر گیا، اسپنج اسی پر رکھ دو، ساری چیز اسپنج کیا کر لے اپنے اندر جب۔ اللہ اکبر، شراب گری ہے تو شراب جذب کر لے گی۔ یہ اسپنج وہ تو ایک چیز ہے، جو چیز بھی زمین جس پر بھی اس کو رکھا جائے گا کسی بھی لکوڈ پر وہ صاف کر لیں گے۔ اگر شراب ہے تو شراب جذب کر لیا، دودھ ہے تو دودھ جذب کر لیا، آپ کی چائے کافی گر گئی تو اس کا جذب کر لیا، جو چیز بھی لکوڈ ہوگی اس پر رکھو گے تو جذب کر لے گا۔ اللہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشاشہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بشاشہ۔ اللہ اکبر، یہی ہے کہ اللہ نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی، اور تمہارے دلوں کو ایسا سجا دیا ہے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی بڑی ہوتی ہے فوراً تمہارا دل اس کو لپک کر کے قبول کر لیتا ہے۔ دعا کرو یہ چیز آ جائے۔ یہی کون ہے؟ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہے فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم۔ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جاتا ہے کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوب، تمہارے دلوں کو تیار کر دیا، مزین کر دیا، جیسے اسپنج
رکھو پانی پر تو فوراً پانی جذب کر لیتا ہے. ایسے ہی جہاں بھی نیکی کی چیز آئی تمہارا دل اس کو فوراً قبول کر لے گا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم ہے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. اوپر والے نفرت پیوست کر دیا کفر کی اور کس کی؟ فسوق کی، والعصیان اور عصیان کی، تین چیزوں کی. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. صرف ایمان، سمجھنا، صرف ایمان. اور جہاں بھائی وَقَرَّهَا إِلَيْكُمْ تو تین چیزیں، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کیا کفر کی، فسوق کی اور عصیان کی. یہ کیا ہے؟ گناہ تین قسم کا ہوتا ہے. واللہ اس آیت کو اگر سمجھ لے تو بھئی ٹھیک ہے گناہ ہے لیکن کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہے. کیسے آج انسان کسی چیز سے روکا جائے تو کہتے ہیں کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سوچو، اللہ کیا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اپنے فضل و کرم سے نفرت پیدا کر دیا کفر کی، فسوق کی اور عصیان کی. تین قسم کے گناہ، تین چیزوں کی نفرت، کفر کی، فسوق کی اور عصیان کی. تین قسم کے گناہ ہوتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کفر و شرک کی نفرت، ٹھیک ہے نا، جانتے ہیں کفر و شرک. اور فسوق گناہ کبیرہ. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو لیکن ابلیس نے فسق کیا، فاسق ہو گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار، گناہ کبیرہ. وَالْعِصْيَانَ، عام برائیاں گناہ صغیرہ. ہو گئے نا تین قسم کے؟ تین قسم کے گناہ ہوتے ہیں، کفر اور شرک، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. رب کا یہ کرم ہے کہ تمہارے دلوں میں نفرت ڈالی تو تینوں قسم کے گناہوں کی ڈال دی. کفر و شرک کی بھی نفرت، گناہ کبیرہ کی بھی نفرت اور گناہ صغیرہ کی. اب اگر کسی کے نزدیک گناہ صغیرہ کی اہمیت نہیں تو اس کا مطلب کہ ذرا وہ ایمان کی کھوٹ ہے اور اللہ رب العالمین کے اس فضل و کرم سے محروم ہے. اللہ رب العالمین اب یہاں بات چل رہی، دیکھو نیکیوں کا تذکرہ آیا تو صرف حبب الیکم الایمان. شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہر نیکی ایمان ہے. کیا ہے؟ ہر نیکی ایمان ہے. تو ایمان نام ہی ہے ساری تمام نیکیوں کے مجموعے کا. لیکن گناہوں کے درجات الگ ہوتے ہیں. کبھی انسان اسلام سے خارج، کبھی لعنت اور عذاب کا مستحق، اور کبھی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے لیکن برائیاں تینوں کے حکم الگ ہیں. اسی لیے اللہ نے تینوں گناہوں کو الگ بیان کیا. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. آگے کیا بیان فرمایا؟ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے. کون؟ یہ ہے پکے مومن جن کے دلوں میں نیکی کی محبت ہو اور ہر قسم کی برائیوں کی نفرت ہو. اولئک هم الراشدون، یہ ہیں جن کو اللہ نے راشد یعنی ہدایت والا بنایا. پھر فضلا من اللہ ونعمہ، یہ صرف اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اور اللہ اکبر، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا حکمت والا ہے، جس سے نواز دیتا ہے اس کا بڑا کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ایمان کا یہ جائزہ لینے کا جو ایک اللہ کے رسول نے میزان اور معیار مقرر کیا ہے، ہمیشہ ہم اس کے روشنی میں اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. ہمیں نیکیوں سے زیادہ محبت یا برائیوں سے زیادہ محبت، یا 50-50 ہے، برابر سوا بسوا ہے. جب بھی خطرہ ہی ہے، نہیں دو راستہ ہے ہی نہیں ہے. نیکیوں کی محبت ہو اور برائیوں کی نفرت. فذاک المؤمن فذالک المؤمن یا فانت مؤمن،
جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہے. اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل جمعہ میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب